لوح قرآنی کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر ان کا کوئی مطلب نہیں تو ان کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو اس مقصد میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک محکمات ہیں جن میں اللہ کی طرف سے حکم آئے ہیں، شرک سے بچنا، نماز پہ استقامت اختیار کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس آیت میں ہے کہ یہ تمام محکمات جو ہیں یہ کتاب کی اصل ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ دوسری متشابہات سمجھانے کے لیے، جس طرح آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، حوروں کا ذکر ہوا، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات ہیں۔ اسی طریقے سے لوح قرآنی جو ہیں یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ یہ محکمات نہیں ہیں، جب محکمات نہیں ہیں تو آپ نے ان کے پیچھے نہیں پڑنا۔ یہ قرآن کے کوڈ ورڈز ہیں، ان کا مطلب آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے، اس سے قرآن حکیم کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی آپ کے لیے کمزوری واقع نہیں ہوگی۔ باقی جو شعر و شاعری میں ہو گیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ڈاکٹر اقبال صاحب شعر لکھ کے ٹر گئے تھے، لوگوں نے اپنا نام پھر یاسین اور طٰہٰ رکھنا شروع کرتا، حالانکہ مطلب ہی نہیں پتا۔ کیسے آپ نام رکھ سکتے ہیں جس کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا؟ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو حروف مقطعات کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔